بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کے درس کا جو سلسلہ آپ کے سامنے پچھلے دنوں سے جاری ہے، اس سلسلے کا ہمارے سامنے جو عنوان چل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو توحید خالص کی دعوت دینا، کلمہ توحید، شرک سے برات، بیزاری کا جو کلمہ ہے، کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس توحید کے کلمے کی، شرک سے برات اور بیزاری کے کلمے کی گواہی کی دعوت دینا، بلانا۔ اس سلسلے میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث روایت جو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجتے ہوئے لمبی نصیحت فرمائی تھی، دعوت دینے کے اصول بتلائے تھے، دعوت دینے کے ضابطے سکھلائے تھے، مخاطب جس کا سامنا ہونا ہے ایک داعی کو، اس مخاطب کی کتنی رعایت ہونی چاہیے، کون سی گفتگو کہاں پر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جس کے یہاں عقیدے کا خلل ہے، عقیدے کا فساد ہے، جن کے یہاں شرک ہے، کفر ہے، ایسے ہی بے دینی ہے، ایسے لوگوں کو سب سے پہلے کس بات کی دعوت دینی ہے، کس بات کی دعوت دینی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم نے اس کے متن کو، اس کے ترجمے کو اور اس کی تشریح وغیرہ سے متعلق باتوں کو پڑھا ہے۔ اس کے کچھ فوائد ہیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے اخیر میں حسب معمول بیان کیے ہیں، اس کا تذکرہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا۔ ان فوائد کا تذکرہ کرنے سے پہلے جن کے یہاں عقیدے کا بگاڑ ہے، عقیدے کا فساد ہے، شرک ہے، کفر ہے، قبر پرستی ہے، مزار پرستی ہے، غیر اللہ سے استعانت ہے، استغاثہ ہے، فریاد ہے وغیرہ، دعا ہے، ایسے لوگوں کو سب سے پہلے جس بات کی دعوت دینی ہے وہ توحید خالص کی دعوت دینی ہے۔ یہ اللہ کے تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم کو سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی، عرب کے اس خطے میں، مکے میں اور اس وادی میں، وہ توحید خالص کی دعوت تھی، شرک سے بیزاری کا اعلان تھا۔ اسی لیے اللہ کے کلام کی آیتیں اسی مضمون سے بھری ہوئی ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پر عمل کرتے ہوئے توحید خالص کی دعوت دی، شرک سے بیزاری اور برات کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ جن کے یہاں عقیدے کا بگاڑ نہیں ہے، توحید خالص ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، شرک کی آمیزش نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کون سی بات پیش کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثوں میں ہمارے سامنے ہدایات موجود ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے کا سامنا ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نماز کو اول وقت پر پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ الصلاۃ لأول وقتها، الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ نماز کا اپنا وقت، افضل وقت شروع ہوتا ہے جس کو اول وقت کہا جاتا ہے، اور پھر اس کا آخری وقت ہے، اس سے پہلے پڑھ لیا جائے تو نماز درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، البتہ اسے اولیت کے ساتھ پڑھنا فضیلت کی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کے اصحاب جو عقیدے میں، توحید خالص میں پورے طور پر پختہ ہو چکے تھے، انہیں
عمومی طور پر تو توحید کی دعوت کا سلسلہ چلتا ہی رہا، کیا مکی دور، کیا مدنی دور، کیا سفر، کیا حضر، کیا خطبے، کیا مجلسیں، کیا راستہ، ہر جگہ توحید کی دعوت چلتی رہی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالضبط بات چل رہی ہے، بالضبط کسی آدمی کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کا بیک گراؤنڈ عقیدے کے سلسلے میں درست نہیں ہے، اس کے ہاں شرک کی ملاوٹ ہے، کفر ہے، اس کے ہاں بت پرستی ہے، اس کے ہاں شرک ہے، اس اعتبار سے کہ شرک کے بہت سارے مظاہر ہیں، ان میں سے کوئی چیز اس کے ہاں پائی جاتی ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کی نماز درست کرنے کی فکر نہ کریں، پہلے اس کا عقیدہ سدھارنے کی فکر کریں۔ ٹھیک ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہوگا، جھوٹ سے روکنے کا کام کریں گے، یقیناً وہ گناہ کبیرہ، لیکن بعد میں یہ شرک کبیرہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر کون سا؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر کون سا؟ تو پھر آپ نے اگلے گناہ کا نام لیا، جھوٹ وغیرہ۔ لیکن سب سے پہلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ اصحاب جو ایمان اور عقیدے اور توحید میں پورے طور پر کندن ہو چکے تھے، انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کوئی چیز محسوس کرتے تو آپ ان کو عمل کی ترغیب دیتے۔ نماز کو اول وقت میں پڑھنا، کسی کو آپ دیکھتے کہ اس کے ہاں توحید کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن والدین کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے، تو آپ کیا کہتے تھے؟ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ کہیں آپ دیکھیں کسی کے ہاں جھوٹی گواہی دینے کا مسئلہ ہے، جھوٹ بولنے کا مسئلہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے کہ بھئی قول الزور، جھوٹ بولنا بہت سنگین گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جہاں عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے تو عمل کی کوتاہیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی متعدد حدیثیں ہیں، کہیں آپ نے کوئی گناہ، کہیں آپ نے کوئی گناہ، کہیں آپ نے کوئی گناہ، الگ الگ گناہوں کی الگ الگ جگہوں پر تنبیہ فرمائی۔ نیکیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی ترغیب میں کبھی نماز کی ترغیب عطا فرمائی، ترغیب دی، کہیں والدین کی اطاعت کرنے، انہیں اف تک نہ کہنے کی ترغیب دی، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی شان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت بیان فرمائی ہے وہ آپ نے سمجھایا۔ یا مثال کے طور پر کسی کے ہاں غش ہے، دھوکہ ہے لین دین کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس سلسلے میں تنبیہ فرمائی۔ کاروباری وغیرہ مسائل کے اندر ایسے اخلاق کا مسئلہ ہے یا اور کوئی چیز ہے، عائلی مسئلہ ہے، خاندانی معاملات ہیں، ابھی اس میں داخل نہیں ہونا ہے ہمیں ورنہ اپنے موضوع سے ہم نکل جائیں گے۔ فی الحال صرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ جو سب سے پہلے توحید کی دعوت ہونی چاہیے وہ اس صورت میں جب قوم ہمارے سامنے یا فرد ہمارے سامنے ایسا ہے جس کے عقیدے کے بارے میں ہمیں اطمینان نہیں ہے تو ہمیں پہلے اس کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پر اس میں تو ٹھیک ہے لیکن اس کے یہاں فرقہ پرستی ہے نا، فکری انحراف پایا جاتا ہے، وہ بہت سارے اصولوں میں الگ راستے پر چلتا ہے جو نبی کے صحابہ کا راستہ نہیں ہے، جس راستے پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، امت کو نہیں چھوڑنا، ان راستوں پر چل رہا، فکر کا بگاڑ ہے۔ کسی کے ہاں ساری دین کا دار و مدار آل بیت رسول پر ہے، فکر کا بگاڑ ہے، یہ فکری انحراف ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کا مقام سب سے اونچا ہے تو اللہ کے نبی کے خاندان والوں کا مقام پھر سب سے اونچا ہے، جو بھی دین آئے گا انہی کی طرف سے آئے گا۔ آل بیت رسول، آل بیت رسول، آل بیت رسول کے مقام اور مرتبے اور ان کی عظمت شان میں ہمیں ایک ذرہ نہ شک ہے نہ کسی بھی طرح کی گستاخی کی گنجائش ہے، یہ اپنی جگہ مسلم عقیدہ۔ بات یہاں ہو رہی ہے کہ فکری انحراف ہے کہ کوئی یہ طے کر لے کہ سارے دین کا سورس نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہیں، علی ہیں، آل علی ہیں، فاطمہ ہیں، آل فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ان کے خاندان کے ہی لوگ ہیں، اور ابو بکر صدیق عمر عثمان کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ فکری بگاڑ ہے، یہ رافضیت کا راستہ ہے، اس کو شیعیت کا راستہ کہا جاتا ہے۔ یا دوسرا اس کے بالمقابل ہے ناصبیت کا فرقہ، جس نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے آل بیت رسول سے نفرت اور دشمنی کھڑی کرنا، یہ بھی فکری بگاڑ ہے، منہج کا بگاڑ ہے۔ جو راستہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیا اس راستے سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ کسی نے دین میں
ایسا نظریہ بنا رکھا ہے کہ میں ہر چیز کو اتنا زیادہ لاجک اور دانشوری والا ہوں، اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہوں کہ میں دین کی ہر چیز کو اپنی عقل کے بیس پر پروف کر سکتا ہوں اور اسے صحیح یا غلط کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اس لیے اب وہ ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھنا شروع کر دی۔ فکری بگاڑ ہے، منہجی بگاڑ ہے، سنت کے راستے سے ہٹا ہوا، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹا ہوا ہے یہ آدمی۔ تو جس کے یہاں یہ مسئلہ دکھائی دے تو اس عقید توحید کے بعد سب سے خطرناک راستہ کون سا ہے؟ یہ فکری بگاڑ کا۔ ایسے انحرافات جو عقیدے کی بدعات میں شامل ہوتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ہمارا، کیا ہے یہ؟ عقیدہ ہے۔ ساری انسانیت میں سب سے اونچے ابو بکر صدیق، پھر عمر، پھر عثمان، یہ ہمارا عقیدہ، کتاب و سنت اور صحابہ کا پورا اصول ضابطہ ہمارے سامنے روشن ہے۔ اب اس عقیدے کے خلاف ایک نئی بدعت آ گئی، نہیں یہ سب ناقابل اعتبار ہے، یہ سب تو غاصب ہیں، یہ سب تو ظالم ہیں، یہ سب تو حق مارنے والے ہیں۔ حضرت علی کا حق مارا، اللہ، ابو بکر صدیق نے حق مارا، عمر بن خطاب نے حق مار لیا، پھر تیسرے نمبر پر بھی ان کو خلافت نہیں دی گئی، عثمان غنی نے حق مار دیا۔ یہ جو بدعت ہے نا، یہ بدعت یہ کوئی عمل کی کوئی ہلکی پھلکی بدعت نہیں ہے کہ نظر انداز کر دیا جائے، یہ عقیدے کی بدعت ہے۔ اسے منہج کا فساد اور بگاڑ کہا جاتا ہے، یعنی وہ راستہ غلط ہے، اس راستے پر نہیں ہے یہ لوگ جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو موت سے پہلے چھوڑا، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ راستہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا، اس راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے ہی خارجیت کا راستہ ہے، گناہ انسان سے ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، سب کے اپنے اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ چھوٹا گناہ ہوگا تو کیا سزا ملے گی، بڑا گناہ ہوگا تو کیا سزا ملے گی، ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہوگا تو کیا سزا ملے گی، اس کو تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے۔ تو سب طے تمام ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے، اپنی لاجک سے کوئی راستہ نہیں بنایا جا سکتا۔ راستہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کے واسطے سے ہوتے ہوئے امت کو مل گیا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں، گناہ کسی نے اگر کبیرہ کیا تو وہ کافر ہے، کسی نے بڑا گناہ کیا تو کیا ہے، وہ کافر ہے، جھوٹ بول دیا کافر ہے، تو اللہ تعالیٰ بچائے، تو پھر تو ڈھونڈنا پڑے گا چراغ لے کر کہ کون ہے مسلمان کون ہے، کیونکہ جھوٹ کا معاملہ تو ہو جاتا ہے انسانی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کو ہلکے میں بھی نہیں لینا ہے، اس کو ہلکے میں بھی نہیں لینا ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسی شرک کا ذکر فرمایا، والدین کی نافرمانی کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اور گناہ تیسرے نمبر پر کیا بیان فرمایا اللہ کے نبی؟ پھر اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو، اس کے بعد سب سے خطرناک گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ اتنی بار صحابہ کرام، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنی بار دہرایا جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، اور اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر کے بیٹھ گئے ایک دم۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی جو کیفیت تھی اس گناہ کے سنگینی اور خطرناکی بیان کرنے کے سلسلے میں، ہم یہ سوچنے لگے کاش اللہ کے نبی علیہ السلام اب خاموش ہو جاتے۔ آپ نے بہت بار ہمیں کہہ دیا کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ یہ صورتحال ہو گئی تو اس کو ہلکے میں نہیں لینا، لیکن کسی سے گناہ ہو گیا جھوٹ بولنے کا تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ عقیدہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ یہ عقیدہ اللہ کے نبی کی سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ نبی کے صحابہ کا عقیدہ نہیں۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن کافر نہیں ہو جاتا اس گناہ کی وجہ سے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ ہی بنا لے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، جھوٹ بولنے میں کون سے عیب کی بات؟ اور معاف کرنا مجھے، آج صورتحال کچھ ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ بعض لوگ اتنے جری ہو گئے، کہتے ہیں بھئی جھوٹ تو اب آج کل جھوٹ کے بغیر کون سا کاروبار ہوتا ہے، جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا، جھوٹ کے بغیر تو آج کوئی بزنس، کوئی کاروبار، آج کوئی ڈیل ہوتا ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے آج کے دور میں بغیر جھوٹ کے کاروبار کرنا، اس لیے جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا، اور آج کل کے دور میں جھوٹ وغیرہ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ خطرے کے نشان پر ہے، کیونکہ اللہ کے دین میں ایک چیز حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو تسلیم کرنے کے بجائے، کنٹرول میں آنے کے بجائے اسے حلال
کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ تو مسئلہ الگ ہو جائے گا، پھر تو دائرہ اسلام سے کافر ہو جائے گا اگر اس کو سمجھا بجھا دیا جائے اور حتمی طور پر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی نہ مانے تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن ورنہ اگر انسان جھوٹ بول دیا ہے تو کافر نہیں ہو گیا، یقیناً بہت بڑا گناہ کیا اس نے، لیکن وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ بدعمل ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں ہو گیا، اسلام سے باہر نہیں ہو گیا۔ ایک آدمی نے غیبت کر لی، ایک آدمی نے شراب پی لیا، ایک آدمی نے مثال کے طور پر چغلی کر دی، ایک آدمی نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ایسی صورت میں انسان کافر نہیں ہو جاتا ہے، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا۔ اب کوئی عقیدہ بنا لے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی کافر ہے، تو یہ خطرناک عقیدہ ہے، اور یہ چیز بڑھتے بڑھتے کہاں تک چلی جاتی ہے؟ بڑھتے بڑھتے چلی جاتی ہے اسلامی حکومت کے حاکم، ولی امر، بادشاہ اور امیر المومنین تک، کہ بھئی ہمارے ملک کا حاکم ہے مسلمان اور اس نے یہ گناہ کبیرہ کیا ہے اس لیے وہ کافر ہو گیا ہے، اور کافر ہو گیا ہے تو اب اس کی حکومت درست نہیں ہے، اس لیے اس کے تختے کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ خوارج کا عقیدہ ہے، جس میں بدقسمتی سے خوارج کے علاوہ آج نئے دور کے خوارج بھی اس کے اندر شامل ہیں، اخوانی فرقے کے لوگ، دنگائی فرقے کے لوگ اور جوہیمانی فرقے کے لوگ، بہت سارے اس قسم کے لوگ ہیں۔ بہرحال تو خلاصہ کلام کیا ہے، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے سب سے پہلے توحید کی دعوت، عقیدے کا بگاڑ ہے تو توحید کی دعوت، شرک سے بیزاری، اور اس کے بعد پھر منہج کا فساد ہے، انحراف ہے، بگاڑ ہے، اسے دوسرے نمبر پر ایک دم ضروری ہے امت کی اصلاح کرنا، کیونکہ یہ عمل کی بدعت نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو عمل زبان سے نیت کرتا ہے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت 2 رکعت یہ نماز ہے نا، فلاں امام کے پیچھے قبلہ رو کھڑے ہو کر کے وغیرہ، یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ عمل کی بدعت ہے۔ یہ بدعت کیسی ہے؟ عمل کی بدعت ہے۔ ایک آدمی اذان سے پہلے اللہم صلی علی محمد وغیرہ درود پڑھتا ہے، یقیناً بدعت ہے، لیکن یہ عمل کی بدعت ہے۔ ایک آدمی قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھتا ہے، بدعت ہے۔ اذان دیتا ہے، بدعت ہے، لیکن ساری بدعتیں عمل کی بدعت ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ خارجیت کا، رافضیت کا، شیعیت کا، ناصبیت کا، یا ایسے ہی عقل پرستی وغیرہ، یا صحابہ کو گالی دینا، نبی کی حدیثوں کو جھٹلانا، اس کا انکار کرنا، اس طرح کی جو ہے نا، اس طرح کی یہ بدعتیں عقیدے کی بدعتیں ہیں، اور بڑے بدعتی گھوم رہے ہیں بھائی۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ صبح شام ان کی تقریریں اللہ کرے کہ نہ سنیں، زیادہ انہی کو سننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غالباً اگر یہ راستہ لوگ بدل دیتے، اگر اپنے آپ کو اس پر مرکوز کر لیتے کہ ہم سنت کے راستے پر چلنے والے ہیں، اہل الحدیث ہیں، ہمارا یہ راستہ ہے، ہم عقیدے سے لے کر عمل کے معمولی جز تک دین کے کسی بھی گوشے میں جن سے استفادہ کریں گے، علم حاصل کریں گے، وہ ہماری الحمدللہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کی راہ پر چلنے والی جماعت اہل حدیث کے پختہ علم اور اصول کے پابند علماء کرام ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ فتنے ایسے ہی کافور ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اس میڈیا نے عام طور پر لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور حق اور سچ کی راہ پر زیادہ وقت لگانے کے بجائے لوگ دوسری طرف اپنے وقت کو لگاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنے عقیدے کو بھی، اپنے عمل کو بھی، اپنے منہج کو بھی، اپنی فکر اور اپنے دماغ اور ذہن کو بھی بہت زیادہ متاثر کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس سے خاص طور پر بچنے کی ہدایت میرے بھائیوں ہمارے بڑے دیتے رہے ہیں، اور ہمیں یقیناً ان ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ عمل کی جو مشکلات ہیں، اگر عقیدے کے معاملے میں، منہج کے معاملے میں کوئی خلل نہیں ہے تو اب اس کے بعد عمل کا مسئلہ ہے۔ عمل میں کوتاہی ہے وہاں نصیحت کی جائے، چھوٹا گناہ کرتا وہاں نصیحت کی جائے۔ اگر نیچے اتر کر کے ایک آدمی فضیلت کے کام کو چھوڑتا ہے تو اب اس کو فضیلت کے کام کی بھی ترغیب دینی چاہیے۔ ایک آدمی اجر و ثواب ملنے والا کام ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر کر لے گا تو اجر و ثواب ملے گا، مستحب، پسندیدہ، اچھا، اللہ کے ہاں محبوب کام ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا۔ واجب نہیں ہے لیکن کریں گے تو ثواب ملے گا، اس کی بھی ترغیب دینی چاہیے۔ تو یہ درجات ہیں، مراتب ہیں یہ، اور ان سب کے احکام بھی مختلف ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک فضیلت چھوڑنے والے کا مسئلہ، ظاہر سی بات ہے کیا ہے، ایک فضیلت چھوٹ رہی ہے، وہ گنہگار تو نہیں ہو رہا، لیکن ایک فضیلت اور نیکی اس سے جا رہی ہے۔ ایک صغیرہ گناہ کرنے والے کا الگ مسئلہ ہے، ایک کبیرہ گناہ کرنے والے کا الگ مسئلہ ہے، ایک منہج کے فسادی کا الگ مسئلہ ہے،
اور ایک توحید میں خلل، شرک اور کفر میں مبتلا ہونے والے کا الگ مسئلہ ہے۔ سب کا حکم بھی الگ ہے، اور یہ بھی اسی منہج کا حصہ ہے کہ اللہ کے کلام، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے۔ ان تمام گنہگاروں کے سلسلے میں فیصلہ کیسے ہوگا، کس پر حکم کون سا لگے گا، کب لگے گا، اور حکم لگانے کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں اسی منہج سے، اسی راستے سے ملیں گی۔ بہرحال ہم نے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر مصنف نے تقریباً کل کتنا 12 مسائل بیان فرمائے۔ اس حدیث سے کتنے مسائل؟ 12 مسائل۔ ہم نے تقریباً یہ ساری باتیں حدیث کے اندر پڑھ لی ہیں اس کی شرح کے دوران اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے دوران، لیکن ہم نے چونکہ مسائل کا ابھی ہمیں سرسری طور پر پڑھنا ضروری ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ہی ان مسائل کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اس حدیث سے جو پہلی بات معلوم پڑی وہ یہ معلوم پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف بلانے والے داعیوں کو مختلف علاقوں میں بھیجنا چاہیے۔ مختلف علاقوں میں اللہ کی دین کی دعوت دینے والے داعیوں کو، علماء کو بھیجنا چاہیے۔ تو یہاں پر غلط فہمی نہ ہو کہ داعیوں کو بھیجنا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے داعی اور عالم کو الگ الگ کر دیا، بانٹ دیا ہے، اور بہت بٹوارا کیا ہے اندر بھی۔ اب کہتے ہیں کہ داعی جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور مثال کے طور پر مبلغ جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں میں گناہ گار لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا کام کریں اس کو داعی مبلغ نہیں کہتے ہیں، اس کو مرشد کہتے ہیں، اس کو مصلح کہتے ہیں، اس کو ناصح کہتے ہیں، اس کو وغیرہ کہتے، الگ الگ نام دیتے ہیں، یہ نام کہتے ہیں۔ یہ سب تفریق بلا وجہ کی ہے۔ اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ کار خیر، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے، یہ داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مصلح بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، وصیت کرنے والے بھی ہیں، اعلام کرنے والے بھی ہیں، تعلیم دینے والے بھی ہیں، یہ ہادی بھی ہیں۔ سارے الفاظ ساری جگہوں پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ الگ الگ یہ بٹوارہ نہ کتاب میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کے یہاں ہے، اس لیے ہمیں اس طرح کے بٹوارے میں نہیں پڑھنا ہے۔ رہی بات یہ کہ پہلا مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو لوگوں تک بھیجنا چاہیے، اللہ کے دین کے داعیوں کو۔ اب یہ داعیوں کو، یہ حدیث سے معلوم پڑا نا، اس حدیث سے معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تاکہ وہاں جا کر ان کو توحید سکھائیں، توحید مان لیں تو نماز سکھائیں، نماز بھی مان لیں تو زکوٰۃ سکھائیں، ہے کہ نہیں، وغیرہ۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بھیجنا چاہیے داعی، لیکن داعی آج کل کی تفریق کے اعتبار سے نہیں کہ لوگوں نے بانٹ دیا، بولے داعی ہوتا ہے، عالم نہیں رہتا ہے پھر بھی داعی ہوتا ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کا انتخاب کیا یمن بھیجنے کے لیے، دعوت کا کام کرنے کے لیے، جائیں ان کو توحید کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، یا کیا صرف وہ داعی تھے یعنی بلانے کے لیے چلے گئے تھے، یا عالم دین بھی تھے؟ کتنے بڑے عالم تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علم والا ہی داعی ہو سکتا ہے، اس پر کافی باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ خود اسی باب کے شروع میں جو آیت کریمہ آئی تھی، اس آیت کریمہ میں بات آئی تھی نا، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علم کے ساتھ میں بھی دعوت دیتا ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی علم کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو معاذ بن جبل علم والے تھے یا نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو توحید سکھائی؟ نہیں سکھائی نا۔ اس موقع پر بھیجنے کے ٹائم توحید سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ توحید کے عالم ہیں وہ۔ نماز نہیں سکھانا پڑا کیونکہ نماز کے وہ عالم ہیں۔ زکوٰۃ، روزہ اور دیگر مسائل بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ نے یہ بتایا کہ جن لوگوں کے سامنے تمہاری دعوت ہونے والی ہے ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ کتاب، اہل کتاب ہیں، یہودی عیسائی ہیں وہ، اس لیے تمہیں ان کے سامنے دعوت پیش کرنے میں پہلے کیا کرنا ہے، پھر بعد میں کیا کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ باتیں اللہ کے نبی نے بتلائی ہے کہ نہیں۔ معاذ بن جبل عالم تھے کہ نہیں عالم تھے؟ علماء صحابہ میں چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، معاذ بن جبل حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم تھے۔ دیکھا آپ نے؟ تو داعی وہ نہیں ہوتا جو عالم نہ ہو، ضروری ہے کہ علم والا ہو، وہ دعوت کا کام کرے۔ علم والا ہونا پہلے ضروری ہے، دعوت کا کام وہ کرے یا نہ کرے، لیکن علم پہلے ضروری ہے، کیونکہ علم ضروری ہے عمل کرنے کے لیے۔
اور عمل کے بعد نوبت آتی ہے دعوت دینے کی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دعوت کا کام کیسے کر سکتا ہے جب ابھی اس کے پاس علم نہیں ہے، نہ وہ عمل صحیح کر سکا ہے، نہ وہ دعوت صحیح دے سکے گا. اس لیے یہ تفریق یہ مناسب نہیں ہے، غلط ہے، اور اس سلسلے میں جو رویہ چل رہا ہے وہ غیر مناسب سا ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے کیا معلوم پڑا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دینا چاہیے. سب سے پہلے لوگوں کو اسی بات کی دعوت دینی چاہیے. لیکن یہ کس سے متعلق ہے؟ جن کے پاس عقید توحید درست نہ ہو. ترغیب اور اس کی اصلاح، اس کو دہرانا، اس کو پڑھنا، یہ تو ہمیشہ چلتا رہے گا. جیسے الحمدللہ آپ کے سامنے یہاں بھی چل رہا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے. اور کہیں کسی کے یہاں علمی کمزوری کی بنیاد پر کوتاہیاں ہیں اور عقیدے میں خلل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی اصلاح بھی فرما دے گا. لیکن یاد دہانی تو ہر دم ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ. یہ شوق دلانے، ترغیب دینے اور بار بار اپڈیٹ کرنے، جگانے، دہرانے کے لیے خالص طور پر آپ کا عقیدہ عمل، آپ کا ایمان خالص بنا رہے، اس لیے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے. ایسے ہی آمینو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صحیح ایمان ہے نا تو اور ایمان لاؤ، یعنی اس پر مضبوطی سے استقامت کے ساتھ جمے رہو. ایسا نہ ہو کہ کمی بیشی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ خلل پیدا ہو جائے. اس طرح سے ترغیب تو ہمیشہ چلے گی. لیکن جو اس کے حقدار ہوں گے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، انہیں نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، بلکہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی اور پھر اس کے بعد دیگر چیزوں کی باری آئے گی، نمبر آئے گا. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ اس حدیث سے ہمیں جو معلوم پڑا وہ یہ معلوم پڑا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لینا یہ مقصود نہیں ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینے سے. ورنہ ہر آدمی اپنی زبان سے کہہ دے، کیا برا، کیا مشکل ہے، زبان سے کہہ دے. لیکن نہیں، اس کو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، کفار مکہ ابو جہل ابو لہب بھی جانتے تھے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہوتا ہے. اسی لیے تو کلمہ پڑھنے کے بجائے، ماننے کے بجائے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور فوراً وہ رزلٹ، وہ نتیجہ بیان کرنا شروع کر دیا. یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب، اس کی گواہی دینے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے باپ دادے جن بتوں کو، مورتیوں کو پوجتے تھے، ان سب سے ہمیں تعلق ختم کرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، تو اب یہ سر، یہ پیشانی، یہ سجدہ، یہ رکوع، جتنی بھی عبادت کے کام ہیں، نہ لات کے لیے ہو سکتے ہیں، نہ منات کے لیے ہو سکتے ہیں، نہ عزا کے لیے ہو سکتے ہیں، نہ ہبل کے لیے ہو سکتے ہیں، نہ گلیوں میں اور گھروں میں اور چوراہوں پر چھوٹے بڑے بتوں اور ان کی مورتیوں کے سامنے یہ کام ہو سکتے ہیں. یہ معنی وہ جانتے تھے. اسی لیے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے تمام معبودوں کو، تمام دیوی دیوتاؤں کو ختم کر کے ایک معبود بنا دیا ہے. ان سب کو چھوڑ دو، ایک معبود حقیقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا جن کو پوجتے رہے، پورے پرکھے نسل در نسل پوجتے رہے، کیا ہم اس کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں جس کی دعوت یہ دے رہا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ دیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر کس طرح سے ان کی سرزنش فرمائی ہے. کیا یہ باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے؟ چاہے ان کے باپ دادا نادان رہے ہوں، بیوقوف رہے ہوں، بدعقل رہے ہوں، تب بھی یہ انہی کے پیچھے چلیں گے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا بہت ضروری ہے. ورنہ ہمارے اسی سماج میں، ہمارے اسی ماحول میں، ہمارے اسی وطن میں، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب، کیا یہ ملک وطن، کیا متحدہ ملک اور وطن جو تھا ہمارا، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں، آج بھی دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کتنی درگاہوں اور مزاروں پر
اللہ تعالیٰ کی عبادت سجدہ اس قبر والے مزار والے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا زبان سے وظیفہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں کہ زبان سے ادھر یہ بولتے رہو ادھر وہ سارے کام بھی کرتے رہو۔ یہ راستہ دکھانے والا بدقسمتی سے اسلام کے نام لیوا فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ اسلام کے نام لیواؤں کی بات کر رہا ہوں، بت پرستوں کی قبر پرستوں کی بات نہیں کرتا۔ اسلام کے نام لیوا فرقوں میں سے ایک فرقہ بدقسمتی سے ایسا ہے جو کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ قبروں کے پجاری ہیں، پجاری رہیے، آپ غیر اللہ کا رکوع کرتے ہیں کیجئے، آپ سجدہ کرتے ہیں کیجئے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے اوپر۔ آپ اپنے جیسے تیسے کفر و شرک کے ساتھ، مزار پرستی قبر پرستی کے ساتھ آپ ایسے آ جائیے ہمارے ساتھ، اور ہم سب مل کر کے ایک حکومت قائم کر دیتے ہیں، تب اس کے بعد لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے۔ بدقسمتی سے ایک فرقہ ایسا ہے اسلام کے اندر، ہمارے بیچ میں جو فرقے معروف ہیں ان میں سے ایک فرقہ یہ بات کہتا ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ زبان سے مسلمان، زبان سے لا الہ الا اللہ، زبان اور نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار، اور باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، لیکن باپ بھی، بیٹا بھی، باپ بھی، دادا بھی، اور اس کے اوپر سے سب قبروں کے مزاروں کے درشن کرنے والے، جمعرات ہفتہ واری، ماہانہ، سالانہ جا کر کے عرسوں میں شرکت کرنے والے، قبروں پر چادریں چڑھانے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادات جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ عبادتیں غیر اللہ کو پیش کرنے والے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارا منظرنامہ ہے۔ تو اس طرح سے کلمہ توحید کا معنی یہ نہیں ہے۔ اب معاذ بن جبل جس لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دے رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زبان سے کہہ دو بس، اس کے بعد جو سمجھ میں آئے کرتے رہو۔ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، مانتے رہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، مانتے رہو، یہ معنی نہیں تھا۔ معنی یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہا تو اب اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادات میں سے کسی چھوٹی سی عبادت کا حقدار ہو۔ صرف عبادت کا حقدار سچ مچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ معنی بھی لا الہ الا اللہ کا معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زبان سے کہتا رہے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرح سے شرک بھی کرتا رہے، اللہ کا نام بھی لیتا رہے، تورات کا بھی نام لے، انجیل کا بھی نام لے، موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی نام لیتا رہے اور شرک بھی کرتا رہے۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی کافر کو اس وقت تک مسلمان نہیں کہا جا سکتا یا مسلمان کا حکم اس پر نہیں لگ سکتا جب تک کہ وہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار نہ کرے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بعض واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کبھی کبھی کہ ہمارے گھر میں فلاں کام کرنے والا ہے، فلاں ملازم ہے، فلاں خادم ہے یا خادمہ ہے، اور وہ مثال کے طور پر وہ غیر مسلمہ تھی، کسی اور اسلام کے سوا کسی اور دین دھرم کی مذہب کی ماننے والی تھی، اور 10 سال سے ہے، 20 سال سے ہے، اور اب ماشاءاللہ وہ نماز بھی پڑھتی ہے، اب ماشاءاللہ وہ روزہ بھی رکھتی ہے، یا ماشاءاللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، خادم وہ روزہ بھی رکھتا ہے، بڑا مطلب نیک ہو گیا، دین اسلام کے قریب آ گیا۔ اب اس کے بعد ہم اس کو مسلمان سمجھنا شروع کر دیں؟ نہ، مسلمان کا حکم اس پر نہیں لگ سکتا، کیونکہ اسلام کا حکم لگنے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ 3 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ زبان سے وہ کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ زبان سے کہنا، نطق جس کو کہا جاتا ہے، زبان سے ادا کرنا۔ قل، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وہ یہودی بچہ جو تھا، یہودی بچہ، اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کیا کہا تھا؟ یا امی قل لا الہ الا اللہ، آپ کہیے زبان سے لا الہ الا اللہ، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، آپ زبان سے کہیں گے تو میں اس کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا کہ گواہی میرے سامنے ہوئی ہے۔ تو زبان سے کہنا، صرف اب پتہ چلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو ہم سمجھ لیں کہ مسلمان ہو کے، ایسے نہیں ہوتا۔ زبان سے اقرار کرنا اور جو معنی ہے کلمہ توحید اور رسالت کا، اسے سمجھ کر کے زبان سے بولنا اور دل میں اس کا یقین کرنا
اور پھر اسی کے مطابق زندگی بھر عمل کر کے دکھانا، ان تینوں کے بغیر کوئی بھی کافر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا معاذ بن جبل سے، تم انہیں کلمہ توحید کی دعوت دینا، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، یعنی گواہی دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، تو تم کیا کرو گے؟ تب تم سمجھ لینا کہ اصل کام تم نے کر لیا ہے، یعنی تم نے توحید کی دعوت پیش کر دی ہے۔ اب اس کے بعد تم کو چاہیے کہ تم بتاؤ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو ضروری ہے زبان سے کہنا، زبان سے نہیں کہے گا تو کافی نہیں ہوگا، اور صرف زبان سے کہہ لے دل سے نہ مانے تو بھی کافی نہیں ہے، تینوں چیزیں ایک ساتھ میں ہونی چاہیے۔ زبان سے کہا اور دل سے نہیں کہا تو منافق ہے کہ نہیں، اور دل کی بات کہے کہ میں دل میں مومن ہوں، زبان سے اقرار نہ کرے تو گواہی ہوئی ہی نہیں، شہادت ہوئی ہی نہیں۔ اور اگر وہ مثال کے طور پر زبان سے کہہ بھی لے اور دل میں کیا ہے وہ تو ہم جانتے نہیں، لیکن اب اس کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے نہ دکھائے تو بھی وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ چوتھا مسئلہ۔ پانچواں مسئلہ کیا ہے کہ انسان جو ہے، واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی جو ہے پڑھنا جانتا ہے، لکھنا جانتا ہے، اس کو بہت کچھ معلومات ہوتی ہے، نالج اسے ہوتی ہے، لیکن بہت بڑی چیز، سب سے بڑی چیز جو دین اسلام کی ہے، توحید اور اخلاص، خالص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اس میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا بلکہ سب سے بڑا مسئلہ وہ نہیں جانتا ہے۔ پھر اہل کتاب یہود و نصارہ کتاب والے ہیں کہ نہیں کتاب والے ہیں؟ ان کے پاس تورات آئی، تورات، اور آپ کو بتاؤں میں قرآن کریم کے بارے میں جسے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہدایت ہے، ہدایت آئے کہ نہیں، ہدی للناس ہدی للمتقین، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہدایت کہاں ہے؟ اب بتاؤ قرآن والے ہم کتنا علم ہے ہمارے پاس، قرآن کا علم کتنا زیادہ ہے، سنت کا علم کتنا زیادہ ہے؟ وہ یہودی تھے، ان کے پاس تورات ہے، تورات کتنی معلومات ہے ان کے پاس، ان کے نبی کی سنتیں کتنی معلومات ہیں ان کے پاس، لیکن افسوس سب کچھ جاننے والے بھی اتنی بڑی چیز توحید کو نہیں جانتے۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی، اللہ کے بندے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو ایسا بہت ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی پڑھنا لکھنا جانتا ہو، بہت ساری نالج بھی رکھتا ہو، لیکن دین کی سب سے بڑی چیز، سب سے بنیادی چیز جو توحید ہے وہ نہ جانتا ہو، اس میں وہ فساد کا شکار ہو، اس میں وہ فیل ہو، اس کے پاس کوئی معلومات نہ ہو، باپ دادا کے طریقے پر چلتا ہوں۔ آج دیکھ لو کتنے بڑے بڑے نالج والے لوگ، بڑی بڑی دنیا کی ڈگریاں ان کے پاس موجود ہیں، عالمی سطح کے شہرت یافتہ لوگ ہیں، لیکن افسوس دین کے معاملے میں باپ دادا کے طریقے پر وہ چل رہا ہے۔ باپ دادا شرک و کفر کرتے تھے، آج وہ بھی شرک و کفر کر رہا ہے۔ باپ دادا قبروں مزاروں کا درشن کرتے تھے، وہ بھی آج قبروں مزاروں کا درشن کرتا ہے۔ ایسے کتنے سارے لوگ ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا، وہ علم جب تک صحیح نہ ہو اور عمل میں نہ آئے تب تک وہ علم نافع نہیں ہوتا۔ صحیح علم اور اس پر عمل ہو تو وہ علم صحیح معنوں میں علم ہوتا ہے، اور عمل ہونے کی وجہ سے وہ علم نافع ہوتا ہے۔ ضروری ہے علم کے مطابق عمل کرنا۔ چھٹا مسئلہ جو ہمارے سامنے اس حدیث سے ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے، علم والے کو مخاطب کرنا ویسا نہیں ہے جیسے کسی جاہل بے علم کو مخاطب کرنا۔ دونوں میں ڈیفرنس ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو بلا کر جب آپ کو بھیجنا ہوا یمن، تو یہ اہل کتاب یہود و نصارہ تھے، وہ اہل کتاب یہود و نصارہ علم والے ہیں، کتاب والے ہیں، تورات والے، انجیل والے، نبی کی بعثت ہوئی ان کے درمیان، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو پڑھے لکھے لوگوں کے پاس آپ کو بھیجا جا رہا ہے، تو ان سے مخاطبت کیسی ہونی چاہیے، ان سے کیسے مخاطب ہو، کیسے گفتگو کریں، کیا انداز ہونا چاہیے، پہلے کیا بولیں، بعد میں کیا بولیں، یہ اس لیے سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔
अनपढ़ लोग होते, लाइल्म लोग होते, है ना, तो उनके साथ उनको मुखातब करने का अलग तरीका ज़ाब्ता होता। इसलिए एक मसला हमें इस हदीस से भी मालूम पड़ता है कि पढ़े लिखे लोगों को, इल्म वालों को मुखातब करने का तरीका अलग होगा, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको मुखातब करने का तरीका अलग होगा। और फिर उसके अंदर भी कैटेगरी है, ये तो मोटी बात हो गई, ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है मिसाल के तौर पर, तो वो जाहिल है, तो किस अंदाज का जाहिल है, उसकी जहालत की हद क्या है, वो आपकी टूटी फूटी ज़बान भी समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। ये सारे ज़ाब्ते किस माहौल में रहता है, किस बिया क्लाइमेट में, किस फिज़ा में रहता है, वो जहाँ रहता है वहाँ का समाज कैसा है, वो जहाँ रहता है वहाँ का कल्चर कैसा है, जहाँ रहता है वहाँ आमतौर पर किस दीन धर्म के लोग आमतौर पर रहते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मलहूज होती हैं। और फिर उस एतबार से उसे मुखातब किया जाता है ताकि दावत जो है ना वो रायगाना चली जाए, बल्कि वो कारामद हो, जगह पर इस्तेमाल हो और उसका नतीजा भी निकले। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने ये बात समझाई। तो ये जो छठा मसला हमारे सामने है वो ये है कि आलिम को, यानी इल्म वाले को मुखातब करना वैसे नहीं है जैसे जाहिल को मुखातब करना, दोनों में फ़र्क है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था इन्नका ताती कौमन अहल किताब, क्योंकि मुआज़ बिन जबल, तुम जिन लोगों के पास जा रहे हो ना वो जाहिल लोग नहीं हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तौरात जैसी किताब उतरी उनके पास मूसा कलीमुल्लाह जैसे नबी और पैगंबर आए, वो ईसाई हैं, वहाँ ईसाई भी हैं, उनके ऊपर इंजील जैसी किताब, मुक़द्दस किताब अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी, और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी अल्लाह ताला की तरफ से, रसूल अल्लाह ताला की तरफ से आए उनके पास, वो पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए आप जिनके पास जा रहे हैं उनसे कैसी गुफ्तगू होनी चाहिए, उन्हें कैसे मुखातब करेंगे, इसे अच्छी तरह से जान ले, उसके बाद फिर वहाँ जाने के लिए आप सफ़र शुरू करें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बहरहाल मेरे भाइयों, 12 मसाइल हैं, हमने तकरीबन आधा पढ़ लिया है, और ये आधे मसाइल जो बाकी बचे हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अगली मजलिस में आपसे गुफ्तगू करेंगे। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौहीद के इन मबाहिस को, तौहीद से मुताल्लिक़ इन नुसूस को, दलाइल को, और उससे मुस्तंबत होने वाले, निकलने वाले फ़वाइद, मसाइल, जो कुछ भी हमने सीखा समझा, उसे अच्छी तरह से पढ़ने की, समझने की, और उसे हमें अपनी ज़मीन पर, ग्राउंड में उसे अमली तत्बीक देने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौहीद खालिस सीखने, तौहीद खालिस पर अमल करने, तौहीद खालिस की अल्लाह के बंदों को दावत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।